السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، سورہ الانفطار کے، جو اس سورت کی ایک رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ اس سورت کے 19 آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ سورہ الانفطار کا جو موضوع ہے وہ قیامت اور قیامت کے بعد حساب اور کتاب کے متعلق اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے، اور عموماً مکی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں زیادہ طور پہ اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ذکر کیا ہے، قیامت، حساب اور کتاب، اس چھوٹی چھوٹی صورتوں میں یہی بات یہاں رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو صورت آئی تھی اس میں سورہ شمس، اس میں بھی یہی بات بتا دی گئی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری بھی ہے اس میں۔ قیامت ہم سب مانتے ہیں، قیامت کہتے کسے ہیں؟ قیامت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ایک مقررہ وقت کے لیے بنایا ہے اور امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اس میں حضرت انسان کو اللہ نے بسایا ہے، اور اسے کچھ اس کے ارادے اور اس کے اعمال کا امتحان لیا جائے گا، اور کچھ اسے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اللہ نے اسے کچھ عطا کیا ہے، عطا کرنے کے بعد اس میں صحت ہے، انسان کی جوانی ہے، مال و دولت ہے، حکومت ہے، ساری چیز جو اس انسان کو جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب امتحان ہے یہاں پہ اختیار کا، انسان کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، پھر اس کے بعد اختیار دیا ہے۔ اب وہ اختیار کا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ وہ کیا امتحان ہے؟ اللہ نے جو کچھ بھی اس کو عطا کیا ہے اور وہ اختیار دیا ہے، کیا وہ اپنے اختیار کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کریں گا، یا پھر اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کریں گا؟ یہی ہے، بس ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ بہت آسان ہے معاملہ، یہی ہے مسئلہ، دو ہی باتیں اس میں۔ آپ کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اس کے بعد آپ کو آزادی دی ہے،
آپ وہ آزادی کو کیا اپنے مرضی کے مطابق استعمال کریں گے یا اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کریں گے؟ یہ امتحان ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی آزادی کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کیا وہ کل کامیاب ہے، اور جو انسان اپنے اختیار اپنی آزادی کو اپنے مرضی کے مطابق چلایا وہ انسان کل خسارے میں ہے۔ موٹی بات عرض کر رہا ہوں میں، قیامت۔ قیامت کے معنی ہوتے ہیں اصل میں قائم ہونے والا دن، یوم القیامہ، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ دن جو قائم ہوگا، وہ دن جو قائم ہوگا، ہے نا؟ تو آج کا جو دن ہے یہ قائم نہیں ہے، یہ ہے قائم ہے، صبح ہوئی شام ہوئی ختم۔ وہ جو دن ہوگا قائم ہونے والا ہوگا، قائم ہوگا وہ دن۔ یہ ہے اصل فرق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے متعلق جو بات فرمائی ہے اس کا ذکر، تو ایک دن ابھی بتایا انسان کی اللہ نے جیسے اس کی ایک عمر متعین کی ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک وقت ہے نا، انسان کی عمر کا ایک، اس کے بعد موت واقع ہوگی اس کی۔ تو انسان کی موت، اس کی زندگی کا اختتام ہوگا، اسے موت کہتے ہیں جب آئے گی۔ اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اس کے کہتے ہیں قیامت۔ ہمارا وقت آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ اور اس دنیا کا وقت ختم ہوگا تو کیا کہیں گے؟ قیامت۔ اتنی فرق ہے۔ تو ایک ہے ہمارا ٹائم ختم ہو جانا موت کے ذریعے انسان کا، ایک ہے اس دنیا کا وقت ختم ہو جانا قیامت۔ وہ قیامت آئے گا اور وہ قائم ہونے والا دن ہوگا، اور جب وہ دن آئے گا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ دن آئے گا تو اس کے اندر کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ اپنے وقت پہ آئے گا، برابر آ کے رہے گا وہ۔ تو اللہ نے اس کو قسم بھی کھایا ہے قرآن میں مجید میں سورہ قیامہ کے اندر، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں وہ دن آئیں گا کیسا بھی۔ اللہ بول رہے ہیں، اللہ کو قسم کھانے کی تو پہلی بات ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ شیطان شک ڈالتا ہمارے دلوں میں، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ظاہر ہے کہ اس کو تاکید کرنے کے لیے، تاکیدی یعنی اس کی یقین کے اندر کوئی شک نہ ہو، اسی لیے قسم کھا کے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت والے دن کی، وہ دن قائم ہوگا۔ اچھا وہ دن قائم ہوگا تو کیوں قائم ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے انسان ہیں وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی جس کو یوم الحساب کہتے ہیں۔ قیامت ہوگی، قیامت کے بعد یوم الحشر ہوگا۔ حشر کے معنی سب کو اکٹھا کرنا، پورے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد یوم الحساب ہوگا، تیسرا مرحلہ، یعنی حساب کا دن ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یوم الخلود ہوگا، یعنی داخلہ ہوگا اب جنت یا جہنم میں۔ چار مراحل ہیں اس میں، اور مکی صورتوں میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک آیت آ رہی ہے خاص طور پہ، شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا السماء انفطرت، جب وہ قیامت کی گھڑی آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ علامات بتا رہے ہیں، وہ جب دن آئے گا تو ہوگا کیا وہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے قیامت کے سلسلے میں، اذا الشمس کورت، اس دن سورج کی تمازت کو لپٹ دیا جائے گا، لپٹ دیا جائے گا، اسے ختم، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وہ منظر ہوگا اس وقت قرب قیامت کا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،
سمندر ابل جائے گا، اپنے حدود پھاند دے گا سمندر۔ سمندر آج اپنے حدود میں ہے۔ وہ آپ کبھی سمندر کے کنارے جا کے ٹھہریے اور دیکھیے نظارہ کیا ہوتا ہے کہ بہت دور سے لہریں آتی ہیں سمندر کی، بڑے پہاڑوں کی چٹان کی، پہاڑوں کی طرح لہریں آتی ہیں، اور آ کے جو کنارہ ہوتا ہے سمندر کا، پھر وہاں سے وہ ٹکرا کے واپس چلے جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹکرا کے واپس جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کر دیا اس وقت کہ تم اب ٹکرا کے واپس چلے جاؤ۔ قیامت کا جب دن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے بڑھو، ختم۔ تو پھر ساری زمین لپیٹے میں آ جائے گی، پانی پانی ہو جائے گا، زمین نام کی کوئی چیز باقی نہیں جائے گی، ابل جائے گا، ابل پڑیں گے سمندر۔ اور ایک مقام پہ تو فرمایا، یہی ہے سورہ اس میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیے جائیں، بھڑکیں، آگ لگ جائے گی سمندروں میں۔ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں۔ پانی وہ چیز ہے جو آگ بجھاتا ہے، لیکن پانی وہ بھی ہے جو پانی کے اندر آگ بجھانے کی بھی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بات یہاں فرمائے ہیں قرآن مجید میں، آج سائنس اس بات کو ڈکلیئر کر چکی ہے کہ پانی جو ہے وہ دو مادوں سے بنا ہوا، ہائیڈروجن نائٹروجن، یہ پانی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے ایک چیز کو نکال دے گا تو آگ ہی آگ ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پٹرول کہاں سے نکالتے ہیں لوگ، پانی میں سے پٹرول نکلتا ہے، سمندر میں سے نکلتا ہے نا پٹرول بھی تقریباً۔ اب ہوگا کیا، وہ جو پٹرول نکالا جا رہا سمندر کی تہ میں ہے، اور قیامت کا وقت جب آ جائے گا تو اوپر کی سطح نیچے، نیچے کی سطح اوپر جب ہو جائیں گی تو پھر وہ نیچے کی سطح میں جو کچھ بھی پٹرول، وہ جو کچھ بھی ہے اوپر آ جائے گا، آگے آگ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پہلی بات فرمائی کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر ابل جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کیا بات بولنا، یہ باتیں بول کے اللہ کو کیوں بولی جا رہی ہے یہ بات۔ اس کے بعد اصل جو آپ کو جس نقطے پہ اللہ لانا چاہ رہے ہیں، جس پوائنٹ کے اوپر، وہ ہے اگلی آیت۔ اب وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، خبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ جتنے بھی خبر ہیں وہ سب کے سب، جس کے مرد دفن ہے اس میں، وہ سب کے سب ایک اپنے خبروں سے اڑ جائیں گے، خبریں پھٹ جائیں گی، اور اس کے اندر سے اللہ کے حکم سے سارے کے سارے اڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کے ایک میدان میں دوڑ کے وہاں پہ جائیں گے وہ لوگ۔ اللہ سورہ قاف میں اس کو فرماتے ہیں، یہ تفسیر اس کی، کہ ٹھہر جائیں گے وہ وہاں پہ جمع ہونے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہر جائیں گے حساب اور کتاب کے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، خبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب یہ کہ اس کے اندر جو ہے، جن کو دفن کیا گیا تھا، جن کی آج ہڈیاں ہیں، بہرحال اس دن اللہ جان ڈالے گا، اس میں سے وہ اٹھ کے ٹھہر جائیں گے دوبارہ اسی جسم کے ساتھ، جس جسم کے تحت ہم نے اس کو دفن کیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ خبروں کی بات کہی گئی ہے، پھر وہ لوگ جن کو جناب علی جلا کے راکھ بہاتے رہے، ان کا کیا ہوگا؟ سوال آتا دماغ میں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ خبر بولے تو مسلمان ہی چاہیے اس میں زیادہ، اور جو دوسرے لوگ، بہت سارے ایسے قومیں جو اپنے میتوں کو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اصل جو انسان ہے، اصل انسان، یہ ظاہر میں نہیں ہے، انہیں اندر ہے انہیں ایک، اور وہ اندر والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال لیا اس کو۔ اب یہ کچرا ہے سمجھو، چتا ہے، اس کو دفنا دیو، بہا دیو یا کچھ بھی جلا دیو، فرق پڑنے والا نہیں ہے، اصل جو انسان ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان چاہے جلا دو چاہے بہا دو، کائنات میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ پہلے انہیں جناب علی پورے جسم کے تحت تھا، اس کے بعد سڑ گیا، اس کے بعد مٹی بن گیا، مٹی میں مل گیا، اس کے بعد اس کو جلا دیے، اس کو راکھ بنا دیے، اس کو بہا دیے، اڑا دیے، تو کوئی نہ چیز دوسری شکل میں تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ کون کہاں پہ اس انسان کے جسم کے ذرات،
انسان کے جسم کے جو ذرات ہوتے ہیں نا وہ کہاں پہ ہیں؟ آیا ہوا میں ہے، آیا پانی میں ہے، آیا مٹی میں ہے، وہ کہاں ہے؟ آیا راگ بن کے اڑ چکے ہیں تو کہاں پہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس ریکارڈ پورا ہے. صرف ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حکم دے گا تو انسان کے بکھرے ہوئے جو ذرات ہیں وہ پھر اپنے ایک مقام پہ آ کے ایک باڈی کی شکل اختیار کر لیں گے. اللہ اس کے اندر جان ڈال دے گا، پھر وہی انسان آ جائے گا دنیا میں پہلے تھا. اس کو حساب اور کتاب کے لیے پیش ہونا پڑے گا اس کو. یہی بات یہاں فرمایا. اصل وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ لفظ خبر کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ دفنانے کا ہی جناب یعنی عموماً قوموں کے اندر پہلے تھا، اسی لیے خبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قبور یعنی قبرستان جمع کے صیغے میں ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور قبروں کو کھاڑ دیا جائے گا، اکھیڑ دیا جائے گا اور اس کے اندر سے زمین شخص ہو جائے گی اور انسان اس کے اندر سے نکل جائے گا، کھڑا ہو جائے گا اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہی آواز ہوگی. اللہ کی ایک آواز ہوگی اور جتنے مرے ہوئے ہیں پورے کے پورے پھر دوبارہ زندہ ہو جائے، کھڑا ہو جائے. ایک ہی آواز ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. آپ سورہ یاسین میں پڑھ لیجیے، بات آئی ہے وہاں پہ بھی. ایک ہی آواز ہوگی اس کی، کڑکدار آواز، اور وہاں پہ سب زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اچھا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیے اب کیا بات بتا رہے ہیں اصل میں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم ہماری عدالت میں حاضر ہو چکے ہو حساب اور کتاب کے لیے. اب ہر نفس، ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا آج کہ وہ دنیا میں زندہ رہتے ہوئے آخرت کے لیے کیا بھیجا تھا. ہم جو بھی کر رہے ہیں اب اعمال یہ پارسل ہو رہے ہیں اللہ کے پاس، اچھے برے جو بھی ہے، جو بھی کر رہے ہیں روزانہ جمع ہو رہے ہیں اللہ کے پاس. اور اللہ فرمائے تم نے کیا بھیجا تھا دنیا میں رہتے ہوئے. آج تمہیں وہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. آج خیر تھا، شر تھا، کیا کیا کرے تم، بہرحال جو بھی تھے آج تمہارے سامنے تمہارا بھیجا ہوا لگیج، تمہارا بھیجا ہوا پارسل تمہارے سامنے کھولا جائے گا. تمہارے اعمال کا دفتر، کیا بھیجے تھے تم. علمت نفس، جان لے گا ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا. اور ما قدمت، جو آگے بھیجا تھا انہیں یہاں کے رہتے ہوئے. اس کے بعد وہ اخرت، ہر نفس یہ جان لے گا مرنے کے بعد پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے. دو باتیں فرمائیں یہاں پہ، دو پارسل آ رہے ہیں اپنے. ایک ہم زندہ رہتے ہوئے جو بھیج رہے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد ہم کیا چھوڑ کے آئے وہ بھی. تیرے چھوڑے ہوئے اعمال کیا تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ انسان یہ سمجھتا ہے مرنے کے بعد ختم ہو گیا اس کا کھاتا. نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا کھاتا کھلا ہوا ہے. جو چیزیں اس نے دنیا میں کی ہیں اس کے جو اثرات باقی ہیں. قرآن مجید میں اللہ سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی وہ دنیا میں رہتے ہوئے آگے کے لیے بھیجا تھا، ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. حساب وہ آثارہم، مرنے کے بعد اس نے کیا آثار چھوڑ کے آیا دنیا میں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. اس میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مر جاتا تو اس کے اعمال کلوز کر دیے جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں قیامت تک.
وہ 3 میں آپ نے فرمایا جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں یا عذاب جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. وہ 3 یہ ہے کہ اگر تم نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا، مثال کے طور پہ کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، اور تم تو مر گئے، اگر جب تک زمین پہ وہ چیز باقی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ کھاتا تمہارا کھلا رہے گا، کھلا رہے گا وہ، کیونکہ تمہارے اعمال تھے وہ. یا اسی طرح اگر تم نے کسی کو علم سکھایا ہے، کسی بچوں کو فلاں فلاں میں ہو، تو بچے جب تک وہ پڑھتے رہیں گے علم، یا وہ ان کو بچوں کو پڑھیں گے، وہ ان کے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کا ثواب بھی تمہیں ملتے رہے گا، تمہارے مرنے کے بعد بھی. اسی طرح اگر تمہاری کوئی نیک اولاد ہے اور وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ 3 ہے. اب اس میں 2 باتیں آئی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے غلط کام کر لیتا ہے لیکن پھر وہ توبہ کرتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے اور بعد میں صحیح ہو جاتا ہے. یہاں تک بات صحیح ہے. اب یہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں گا انہیں، لیکن کچھ اس کے ایسے اعمال ہیں جو دور جاہلیت میں اس نے ایسا کیا ہے، یہ تو اصلاح کریں گا لیکن کچھ ایسے اعمال چھوڑا، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس سے، اس کا کیا ہوگا پھر؟ اہم بات ہے یہ. اسی لیے ثواب جاریہ عذاب جاریہ ہے. 2 چیزیں، جاریہ کے معنی جاری ہیں آپ کے بعد، کنٹینیو، اس کا کریڈٹ آپ کو مل رہا، سمجھے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ مسجد بنا دیے، آپ مدرسہ بنوا دیے، آپ یا کوئی کنواں کھودوا دیے، بیرنگ ڈلوا دیے، آپ کوئی مسافر خانے بنوا دیے، آپ کوئی اسکول بنا دیے، فلاں فلاں، یہ تو آپ بنوا دیا، آپ کا انویسٹمنٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ کا، آپ کی زندگی میں، اور لیکن آپ مر گئے. اب کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہے، آپ تو مر گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ چیزیں جس میں آپ نے انویسٹ کیا تھا باقی ہیں، جب تک اس کا بھی اجر اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. اسی لیے اللہ نے جن لوگوں کو دولت دیا، کچھ دیا، تو زندگی میں کر لینا ہے کام. آپ مر بھی گئے تو آپ کا ثواب ہے، جاریہ ہے آپ کا. خالی میں میرے بچے بول کے نہیں رہنا اپن. دوسری بات یہ ہے اس میں، یہ تو ثواب جاریہ ہے. اب عذاب جاریہ یہ ہے، اسی طرح اگر کسی انسان نے کوئی ایسے کام کیے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جوا خانہ کھول دیا، کوئی شراب خانہ کھول دیا، کوئی ناچ گانے کی چیزیں تختے کھول دیا، کچھ ایسے بھی غلط کام کھول دیا ہے وہ، اور وہ تو مر گیا ہے، مگر جب تک یہ چیزیں باقی ہیں، یہ شراب خانہ، یہ جوا خانہ، یہ فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے، یا پھر اس کے ساتھ تھے، پہلے انہیں گنڈا تھا لیکن بعد میں انہیں صحیح ہو گیا، لیکن اس کے باڈی گارڈاں جتنے تھے ان کے شاگرداں وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں بعد میں اس کے جانے کے بعد، ہے نا. بہت ایسے چیلے، استاد تو سدھر گئے لیکن چیلے نہیں سدھرے. تو ان کا عذاب ملتے رہے گا، اس کو ملتے رہے گا اس کو. اسی لیے اگر کوئی ایسے کام کیے ہیں آپ زندگی میں جو آپ کے بعد بھی باقی رہنے والے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ان کاموں کو مٹانے کی کوشش کرنا. اللہ کا نظام ہے، ایک بنا ہوا اصول ہے، ایک میزان ہے اس کا بنا ہوا، خیرن یرا شرن یرا کے تحت. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، علمت نفس ما قدمت و اخرت. یہ آیت نمبر سورہ الانفطار کی 5 ہے، چھوٹی سی آیت، چھوٹی چھوٹی آیت ہیں سورتوں کے.
اس کے ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ریزلٹ دے رہے ہیں. آپ ایک مکی صورتوں کی خصوصیت یہی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر آپ کو جھجوڑ دیا جاتا ہے، ہلا کے رکھ دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن مجید کی آیات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا علمت نفس ما قدمت و اخرت. یہ پچھلی صورت میں بھی اسی قسم کی ایک آیت آئی تھی سورہ، کیونکہ سورہ شمس اس کے بعد سورہ الانفطار ہے، اور سورہ شمس میں بھی یہ آیت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے علمت نفس ما احذرت. یہاں جو بات فرمایا گیا ہے کہ انسان اس دن جان لے گا جو کچھ بھی آگے بھیجا تھا اس کے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے اعمال نامے تمہاری فائل کھول دی جائے گی، صحف نشرت کھول دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال کھا گیا ہے، کسی کا غبن کیا ہے، کسی کو ناجائز قتل غارت گری، یہ سب چارے، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد بھی جن لوگوں کو آپ نے تکالیف دی ہے ان کے بدوا جاری رہتی ہے. اللہ انصاف کرنے والا ہے. ان کو جو تکالیف پہنچایا کوئی انسان دنیا میں، وہ تو مر گئے، ان کے وارث جو بھی ہے اس کو یاد رکھا جائے گا. اس کے بعد جو بھی تکالیف ان کو پہنچی ہے اس کا خمیازہ بھی انہیں کو بھگتنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصول قوانین ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ ساری باتیں بولنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اے انسان، اب مخاطب اللہ انسان سے، اب تجھے کس چیز نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جو تمہارے اوپر اس کے احسانات ہیں، اس نے تمہیں بڑا ہی مکرم اور عزیز بنایا ہے. ما غرک بربک الکریم، جو رب ہے تمہارا، تم کو نہ پال رہا، پرورش کر رہا، اس کے احسانات ہیں، اس نے پیدا کیا ہے. تم حقیر نطفہ تھے، ماں کی پیٹ میں رکھا، ماں کی پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے خود کو جانتے نہیں تھے، اتنے کمزور تھے. اللہ نے تم کو جناب عالی صحت دی، جوانی دی، یہ سب دیے، پھر اس کی نعمتوں میں تم پل رہے ہو، اس کا کھا رہے ہو، اس کی سانس لے رہے ہو تم، اس کے حکم سے آکسیجن تمہیں مل رہا ہے، اس کے حکم سے تمہارا دل دھڑک رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا ہے تمہارے اوپر. اس کے باوجود بھی تم اپنے رب سے ناشکری کا معاملہ کر رہے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ جو رب انتہا سے زیادہ مہربان ہے تیرے اوپر. دیکھ تو صحیح اس کی کتنے احسانات ہیں تیرے اوپر. دیکھ، غور کر، ذرا اپنے وجود کے اوپر غور کر. تو تیرا وجود کہاں تھا؟ تو کہاں سے آیا؟ تو کون تھا آخر؟ آج انسان اکڑ رہا، آج سینہ تان رہا، اللہ کے مقابلے میں ٹھہر گیا، اللہ کی باتوں کی خلاف ورزی کر رہا، اللہ کے نبیوں کی باتوں کی مخالفت کر رہا ہے. آج اللہ فرماتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسکیم ہے پیدا کرنے کی، مہلت جو دیا ہے، اگر یہ اسکیم نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کے تجھے پکڑ لیتا تھا. یہ تو ایک اسکیم ہے، مہلت دے کے اللہ بھیجا ہے تمہیں. اگر یہ نہ ہوتا مہلت کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کے تمہیں پکڑ لیتا پھر اللہ کے عذاب میں. تو غور کرو، فرمایا وہ کون ہے اللہ سے زیادہ تمہارے اوپر مہربان ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ تمہارا خیال رکھنے والے ہیں؟ وہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے؟ وہ کون ہے آخر جو تمہیں اللہ سے غافل کر رہے ہیں، اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ کون سی مشکل ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جو اللہ پورا نہیں کر رہا؟ تم دوسروں کے پاس جا رہے ہو، دوسروں کے آگے جا کے سجدے کر رہے ہو، وہاں پہ ان سے مانگ رہے ہو. ارے اللہ تو وہ ہے تم کو بغیر مانگے کے دیا.
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور تم کو بنانے میں ذرا ہے کہ اللہ تمہارا کوئی مشورہ ہی نہیں ہے، تمہاری پیدائش میں تمہارا مشورہ نہیں ہے، تم کو کس طرح بنانا ہے تمہارا مشورہ نہیں ہے، تمہاری صورت کہاں کیسی بنا تمہارا مشورہ نہیں ہے، اس میں تم کو کہاں پہ پیدا کرنا ہے تمہارا کوئی مشورہ. اللہ اپنے قدرت سے تم کو پیدا کیا ہے. ذرا غور تو کرو کہ کون ہے آخر وہ، کون ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے ہمارا، اللہ خود پیدا کیا ہے ہمیں. ہم نے نہیں بولا تھا اللہ کو اللہ میرا چہرہ ایسا بنا ویسا بنا، سمجھ میں آ رہا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے بتایا اپنے علم اور حکمت کے تحت، اور تم کو کہاں پیدا کرنا ہے کب پیدا کرنا ہے وہ بھی اللہ علیم اور حکیم ہے. اکثر لوگ بولتے کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے تو کتنے خوش نصیب ہوتے. ارے تم کو کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم؟ نبی کے دور میں نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کے اوپر جناب کیسے کیسے مصیبتیں ان کو چیر دیا جا رہا تھا. اگر اس دور میں تم کو ہم پیدا کر دیتے تو تم ابو جہل کے ساتھ ہوتے، تم نبی کی مخالفت کرنے والوں میں ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ ہم کو اب پیدا کرا. جب اگر پیدا کرتے تو اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ اب نہیں بھائی ادھر چلے آتے تھے. اکثر بولتے لوگ، جن کی جہالت ہے یہ. اللہ علیم اور حکیم ہے. اللہ جس کو بھی جب بھی جہاں کہیں بھی پیدا کیا ہے وہ اپنے علم اور اپنے حکمت کے تحت پیدا کیا ہے. کون سے انسان کو کب پیدا کرنا، کون سی حالات میں پیدا کرنا، کون سے ماحول میں پیدا کرنا، یہ اللہ کا علم ہے. یہ اس کے حساب سے اللہ پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک ایک آئٹم ذرا دیکھ. الذی خلقک فسواک فعدلک. دیکھ جس نے تجھ کو پیدا کیا، تندرست کیا تجھے، تیرے اعضاء ہر چیز، جو چیز جہاں پہ فٹ ہونا تھا وہیں پہ فٹ ہوئی. دیکھیں انسان کا معمولی بچہ جب آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ہر چیز پورا پرفیکٹ ہو کے آتا ہے. اس کی آنکھیں آپ دیکھیں گے، آنکھیں جب چپکی ہوئی ہوتی ہیں کھل جاتی ہیں. ایسا تو نہیں کہ دو آنکھیں بند کرے بعد میں آ کے آنکھیں جہاں آپریشن سے اس کو کھول رہی. ایسا ہو جاتا تو بتائیے باریک سی باریک چیز، دل کے جو وال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ بند ہو جاتے پیدائشی طور پہ تو پہلے ہی بند ہو اگر رہتے تو. ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ، سانس لینے کے اللہ تعالیٰ ناک دیا دو سوراخیں، اگر وہ بندہ پیدا ہوتے وہ بند رہتے تو کیا کرتے آپ؟ سوچو آپ. پیشاب کرنے کا مسئلہ ہے بند ہو جاتا تو کیا کرتے آپ؟ ہاں سوچئے. اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کر اپنی بناوٹ، تجھے کیسا اللہ نے کس قدر پرفیکٹ بنایا ہے تجھے، کوئی کمی نہ رکھا اللہ تعالیٰ نے تجھے. چلیے اگر آج انسان کے بولے کہ نہیں انسان کو، چلیے اللہ انسان کو بنایا ہے، اب اگر انسان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی اب کون سی کمی ہے انسان کے پاس، کون سی چیز کہاں رکھنا تھا ذرا رکھ کے بتاؤ آپ. ہر چیز پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے. جہاں آنکھ ہونا، جہاں ناک ہونا، جہاں منہ ہونا، جہاں دانت ہونا، جہاں زبان ہونا، جہاں حلق ہونا، جہاں پہ کان ہونا، یہ ساری چیزیں پرفیکٹ اللہ پیدا کیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اگر کوئی یہ بول دے کہ بہنے یہ کان اس کو ادھر پیچھے لگا دیو، ایک بات بول رہا ہوں میں، کوئی چیز ہے ایسی کچھ کمی؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ 5 انگلیاں بنایا ایک ایک ہاتھ کے. آپ دیکھیں کسی کو 6 انگلی رہتی ہے اس کو بے چین کرتے رہتی ہے انہیں، کسی کام کی تو نہیں انہیں. آپ 6 بنا کے بتا، ارے جو 6 انگلی ہے کچھ کام کی نہیں اس کے. اچھا یہ 5 میں سے اگر ایک بھی نکل گئی تو پھر آپ گرفت مضبوط نہیں ہوتی آپ کی. تو اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک. بتا تو صحیح کیا کمی ہے تیرے اندر اللہ کی بناوٹ میں. پوچھ رہا اللہ. فعادلک، بناوٹ، پھر اس کے بعد اعتدال بنا. جتنے بھی تیری باڈی کے اعضاء ہیں، پارٹ ہیں، آرگن ہیں، وہ سب ایک بیلنس پہ بنا اللہ تعالیٰ. اگر ان بیلنس ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر کوئی چیز تو پھر آپ مثال کے طور پہ اگر ان بیلنس ہو جاتی، زبان کی کوٹنگ کے اندر اگر کوئی ان بیلنس چیز ہو جاتی تو کوئی سی بھی چیز کھائے تو مزہ نہیں آتا.
حالانکہ گوشت کا ٹکڑا یہ زبان صرف ہے نا. کیسی ہے انہیں دیکھ رہے ہیں آپ, کیا شاہکار ہے زبان کا. سیکنڈ کے اندر آپ کو آنسر دے دے جی کھٹا ہے, مٹھا ہے, پھکا ہے, سمجھ میں آ رہا, مزیدار ہے تو زب بول کے کھینچ لیتی اندر, اگر بد مزہ ہے تو تھوک بول کے تھوک دیتی. نہیں ہے نا, یہ زبان تھوڑی سی کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹا سا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھ دیکھ کیسا شاہکار ہے دو ہونٹوں کے درمیان میں. اللہ بتا رہی ہے چیز کو. فعاد لک, اعتدال پہ رکھا. سونگنے کا مسئلہ ہے, اعتدال پہ رکھا. سونگنے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے, اگر ناک کے اندر کوئی فلاں فلاں کچھ تو ان بیلنس ہو گئے تو آپ خوشبو بدبو کو محسوس نہیں کر سکتے. اللہ دو کان دیا ہے, بیلنس ہے اس کے اندر. ایک کان پہلے سنتا, دوسرا کان بعد میں سننا بولے تو آوازاں اگر دو دو تین تین ہو جاتے پھر نہیں. وقت واحد میں وہ چیز اللہ فرماتے ہیں بیلنس ہے وہ چیز. ڈبل ڈبل آوازیں سنے آتے ہیں, دو دو آوازیں سنے آ جاتے ہیں آپ کو. کھانے کے اندر پینے کے اندر آپ دیکھ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 32 دانت دیا. ایک ایک چیز کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اعتدال پہ رکھا ہے. یہ 32 دانت جو ہے نا آپ کے, اگر ایک دانت بھی اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا بڑا دے تو آپ کا چوکڑا صحیح نہیں بیٹھ سکتا, آپ کھا نہیں سکتے. دانت کے اندر ایک دانت بھی اگر اضافہ ہو جائے, آپ کے اندر اضافہ اگر کوئی بڑا ہو جائے, لمبا ہو جائے, نہیں ہو سکتا. منہ صحیح نہیں بند کر سکتے آپ, چبا نہیں سکتے آپ. فعاد لک, اعتدال پہ رکھا ہے. ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا ہے. غور کر کے دیکھیے اب آپ اللہ کی بناوٹ کے اوپر اپنے آپ کو سوچو, بولا اپنا جائزہ لو, بولا اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے, وہ علیم اور حکیم ہے, اس کے احسانات کتنے ہیں تمہارے اوپر. سوچو, جب دیکھے اللہ کی شکایت, جب دیکھے اللہ کی شکایت, بڑا پریشان ہوں میں, بڑا کھا رہا پی رہا اٹھ رہا سو رہا سب کر رہا, سب رائٹ ہے معاملہ, پھر دیکھے پریشانی. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ دنیا کی دولت آپ کو دے دے اور اللہ جو آپ کو بیلنس دیا اگر وہ چھین لے تو آپ بولتے نہیں ہونا دولت بھائی میرے کو, وہی اچھا ہے میں جو بھی اللہ مجھے بنایا تھا, ہر چیز کو اعتدال کے اوپر رکھا. آپ بالوں کو دیکھیں, جسم کے اوپر بال اگ رہے ہیں, پھر یہ بال اگر ادھر اگ رہے ہیں, ہتھیلی میں کہیں کو نہیں ہے بالا, کھا سکتے تھے آپ, ہتھیلی میں بال رہے تو چاٹ سکتے تھے آپ. ارے آپ دیکھیے اللہ کی بناوٹ کو دیکھیے, آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ ادھر بال ہے ادھر بال ہے ادھر بال ہے, نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, کس کی کرشمہ سازی ہے, یہ بنانے والا کون ہے, خلاق العلیم, اللہ ہر چیز کو بنانا جانتا ہے, وہ پرفیکٹ معاملے میں. وعاد لک, اور کر رہے ہیں اللہ بالاں بھی آپ کے, سر کے بال بڑھ رہے ہیں, داڑھی کے بال بڑھ رہے ہیں, ناک میں بھی بال ہے. سر کے اور داڑھی کے بال جس طرح بڑھتے ہیں اگر وہ بھی ناک کے بھی بال اسی طرح بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ارے بھائی دیکھو, آپ معمولی بات نہیں ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں. فعاد لک فرماتے اللہ, جو بال جہاں جتنے اگنا ہے اللہ اتنے ہی اگا رہا وہاں پہ. آنکھوں کے اوپر جو پھلک ہے اس کے بال ہیں, سر اور داڑھی کی طرح وہ بال بھی اگر بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کی آنکھوں پہ آ جائیں گے پورے وہ سب. یہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعاد لک. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ناخن بڑھ رہے ہیں, ناخن کیا کیلشیم ہے نا, آپ کاٹ رہے ہیں, اسی طرح دوسرے ہڈیاں بھی بڑھ رہی, جیسا ناخن بڑھ رہے ویسے اگر دانتاں بڑھنا شروع ہو گئے تو کیا بھائی, یہ ہڈی بڑھ رہی, وہ ہڈی بڑھ رہی, یہ گھٹنے کی ہڈی بڑھ رہی, یہ بڑھ رہی, تو اللہ فرماتے ہیں وہ علیم ہے. یہ ایک ایک آئٹم بس آپ کو اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر. خالی ناک کے اندر ذرا سا گوشت بڑھ گیا تو آپ آپریشن کرا رہے ہیں جا کے, آپ
گھٹنوں کے اندر جناب یاری کچھ ختم ہو گیا وہاں پہ لواب تو وہاں جا کے آپ آپریشن کرائیں بیٹ. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ الفاظ جو استعمال کیا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس رب جو تیرے اوپر بے انتہا مہربان ہے اس سے تم غافل ہو گئے. تم کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے آقا؟ وہ کون ہے اللہ سے زیادہ تمہارے حکم کو جاننے والا ہے؟ وہ کون ہے اللہ سے زیادہ تمہارے اوپر مہربان ہے جو اللہ کو چھوڑ کے تم ادھر بھاگ رہے ہیں؟ عجیب والے لوگوں کا آج اللہ ہماری دعا نہیں سنتا فلاں فلاں بول کے ارے درگاہوں پہ جاؤ فلاں جاؤ مزار کا، ارے یہ سب اللہ فرمائے کہ میں کر رہا ہوں سارا معاملہ. اعتدال رکھا اللہ. فعادلک، اللہ نے دو پیر دیے ہیں چلنے کے لیے. اگر کسی ایک پیر میں اگر 1 انچ بھی اگر کم ہو جائے ایک پیر میں آپ کی چلن صحیح نہیں ہوتی. اعتدال پہ نہیں چل سکتے آپ. وہاں سے لنگڑا آ رہا بولتے آپ کی آواز شاہکار ہے. آواز دو ہونٹ دیا زبان دیا ہے اور یہ ہونٹ اور دو زبان کے اندر آپ کے جملے بن کے باہر نکل رہے ہیں. ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے. ابھی آپ سورہ رحمان پڑھے، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے انسان کو بولنا سکھایا. کیا ہے جی بولنا؟ بتاؤ آپ. 2 ہونٹ اور یہ زبان ہے. کیا ٹیکنیک ہے اللہ کی؟ کیسا گفتگو کر رہا ہے انسان؟ یہ اللہ کی کرشمہ سازی ہے، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے. آپ کے سامنے گونگے کو لا کے کھڑا کر دیں گے، اس کو بھی زبان ہے، اس کو بھی 2 ہونٹ ہے، لیکن بول نہیں سک رہا. گونگے کے 2 ہونٹ ہوتے نہیں ہوتے، زبان رہتی نہیں رہتی، بول نہیں سک رہا. اور کوئی میڈیکل سائنس آج تک ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو پیدائشی طور پہ گونگا تھا اس کو دنیا میں. اللہ فرمایا یہ ہمارا خاص اعزاز ہے. علمہ البیان، ہم نے بیان کرنا بولنا سکھایا ہے اس کو، ہم سکھائے ہیں اسے. اللہ اپنی طرف لیے اس بات کو. اعتدال. وعادلک، اللہ ہے وہ. کون کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس کے بعد اللہ آپ چہرے کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. پورے انسان کے وجود کا اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ چہرہ. ہر چیز اچھی ہے اس کی، موٹا ہے، تازہ ہے، اونچا پورا سب کچھ ہے اس کے پاس، ہر چیز ہے الحمدللہ، لیکن چہرہ صحیح نہیں ہے اس کا. اللہ فرماتے ہم نے تمہاری ماؤں کی پیٹ میں والذی یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کی پیٹ میں تمہارے چہروں کو وہ جیسا چاہا بنایا ہے. ایک بھائی کا چہرہ دوسرے بھائی سے نہیں مل سکتا، دوسروں کی تو بات چھوڑیے آپ. باپ کا چہرہ بیٹوں سے نہیں مل سکتا. زمین کے اوپر کروڑوں انسان ہیں، اس کی کاریگری یہ ہے، اس کی قدرت یہ ہے. کیسا چہرے بنائے اس نے، اس کا شاہکار ہے یہ، اس کی قدرت ہے. احسن الخالقین بولا اللہ، سب سے بہترین بنانے والا. خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ساخت کے اوپر بنایا ہے. اور پوری مخلوقات میں حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کیا ہے. کیا بھائی؟ اللہ کھڑا کیا ہے. باقی کی اس سے ہزاروں گنا طاقتور مخلوقات ہیں، لیکن اس کے سامنے جھک کے آتے ہیں. 4 پیر پہ ان کو جھکا، اور مطلب یہ ہوا آپ کے سامنے وہ طاقتور مخلوقات کو آپ کے سر میں اس کا سر جھکا دیا گیا اور آپ کے سر کو ایسا کھڑا کر دیا گیا. بلند سیدھا کھڑا کا شیر ہے تو وہ بھی طاقتور ہے، اس کا بھی جناب علی سر آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے. پوری مخلوقات کو اللہ نے آپ کے سامنے جھکا دیا. دیکھ ذرا بول رہے ہیں، حالانکہ کوئی حیثیت نہیں ہے تیری ان کے سامنے طاقت اور قوت میں، لیکن اللہ کیسا تجھے شرف بخشا. غور کر بول رہے اللہ سبحانہ و تعالی.
فی ای صورت ما شاء رکبک، جس ترکیب میں چاہا، جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں بنا دیا ہے ماں کی پیٹ کے اندر، اس کی کاریگری ہے یہ۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ اب یہ باتیں بولنے کے بعد بھی اگر اللہ کا شکر گزار نہیں بن رہا تو پھر کون سی چیز چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے؟ آخر بھئی آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے اور ایک ایسے راستے سے، ایک ایسے جنگل میں، صحرا میں گزر رہے تھے آپ کو کوئی اس مقام پہ کوئی پیاس لگی، بس پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے مقام پہ کوئی بندہ مل جائے اور آپ کو اس وقت پانی پیش کر دے، زندگی بھر آپ اس کا احسان بھول سکتے ہیں؟ تو یہ رب ہے نا یار، اللہ وہی بول رہے ہیں، تو پھر کیسا؟ انسانیت دیکھو تم، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں تمہارے اوپر، پھر بھی اگر تم اپنی مرضی چلائیں گے رب کے آگے، رب کی نہیں سنیں گے، رب کی نہیں مانیں گے، تو پھر معاملہ آخرت میں گھاٹے میں ہے۔ اور اللہ یہی بات فرمایا اگلی آیت میں، اتنا سب سمجھانے کے بعد بھی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ کی بات کے اوپر کان نہیں دھر رہا، وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ وہ کل قیامت والے دن کو جھٹلا رہا، نہیں مان رہا، انہیں جو کچھ بھی اختیار ملا ہے اسے بس اسی میں سمجھ رہا، یہی ہے بس، ختم، عیش کر لو، اپنے پاور کو استعمال کرو، جیسا چاہے کرو، منمانی کرو، آخرت نہیں ہے اس کے بعد۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اپنے اعمال کے جزا کا جو دن آنے والا ہے قیامت کا، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں لوگ، تبھی تو آپ کی بات نہیں مان رہی، تبھی تو قرآن کی بات نہیں مان رہی، تبھی تو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو نہیں بنا رہی، یہی وجہ ہے۔ اگر اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے حساب اور کتاب کے لیے، تو پھر وہ یقیناً اللہ کے ان نعمتوں کے اوپر شکر کرتا، واقعی میں اس میرے رب کا شکر ہے، میرے اوپر احسانات ہے، اسی کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی تعریف کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بات بتائی ہے، کلا بل تکذبون بالدین، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی آیات ہیں، آگے چل کے جو ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، سلسلہ باقی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔